السلام علیکم جی، محکمہ مال راولپنڈی کے حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں ایک انفارمیشن آپ دوستوں سے شیئر کی تھی اور میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ محکمہ مال میں فراڈ کس طرح سے ہوتا ہے، سادہ لو جو شہری ہیں ان کی زمین کس طرح ہتھیائی جاتی ہے اور کس طرح سے یہ انتقال ٹرانسفر ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے۔ سنتے آئے ہیں ہم بھی عرصہ دراز سے کہ ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، ریکارڈ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن راولپنڈی محکمہ مال میں یہ جو ریکارڈ غائب ہونے کی واردات ہے، یہ اس دفعہ کوئی بڑی عجیب ہوئی ہے۔ اس میں اگرچہ تفتیشی جو ہیں تھانہ گنج منڈی کے عاطف عزیز وہ بہتر تفتیش کر رہے ہیں، لیکن میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشن ان کے لیے شیئر کروں تاکہ تفتیش کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ 23 اور 24 کی رات کو کانگو کے آفس سے ریکارڈ چوری ہوتا ہے، اور ریکارڈ اسی کا چوری ہوتا ہے جو جناب شراز پٹواری صاحب زمین کسی اور بندے کو بیچ چکے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس وہی ڈاکومنٹس وہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں، وہی ڈاکومنٹس آگے جا کے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، باقی ریکارڈ غائب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ 23 اور 24 کی رات کو یہ ریکارڈ چوری ہوا اور پھر پتہ نہیں چلا؟ اور پھر اس حوالے سے جو طلعت اقبال ہیں وہ ایک اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں شراز پٹواری کے کہنے پہ، شراز پٹواری صاحب ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، روپیہ 10,000 بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نقل جو ہے فلاں ریکارڈ کی لے کے آئیں۔ وہ جاتے ہیں 2 جولائی کو اپلیکیشن لے کے، اس کے بعد کہا جاتا ہے جی یہ تو ریکارڈ یہاں پہ نہیں ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ 17 جولائی کو یہ مقدمہ تھانہ گنج منڈی میں درج ہو جاتا ہے طلعت اقبال کے خلاف۔ آپ اگر اس کانگو آفس کا وزٹ کریں یا آپ وہاں پہ جائیں تو سوا اس کے کسٹوڈین کے یا جس بندے نے وہاں پہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کے کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں ریکارڈ فلاں جگہ سے غائب ہو گیا ہے اور فلاں جگہ پہ یہ ریکارڈ رکھنا ہے؟ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس کے متعلق جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہاں سے ریکارڈ اٹھانا ہے اور یہاں پہ یہ ریکارڈ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ رکھ نہیں سکتا۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو مہتاب شاہ والی چل رہی ہے، جس طرح شراز جو ہے وہ مہتاب شاہ کے پاس جاتا ہے، جو مجھے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مہتاب شاہ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے پولیس کو، اس نے کہا ہے کہ مجھے شراز نے یہ جگہ بیچی ہے اور اس کے ڈاکومنٹس وہ لے کے آیا تو مجھ سے گاڑی اور مکان جو ہے نا اس نے تقریباً 8 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے نا وہ اس نے حاصل کیے ہیں، اور ساتھ اس نے مبشر مجید کو ملایا۔ یہ ساری کہانی مہتاب شاہ صاحب جو ہیں وہ ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی، شراز پٹواری نے ٹرانسفر کی، مہتاب شاہ نے خریدی، اس میں مبشر مجید نے کیا کردار ادا کیا؟ مبشر مجید اور شراز جو ہے وہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، درمیان میں طلعت اقبال کو انہوں نے مورا بنانے کی کوشش کی۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ بچہ ہے، اپنی لائف گزارنے کے لیے، اپنی فیملی کی جو ہے دیکھ بھال کے لیے وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے عرصہ دراز سے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے۔ اس کو انہوں نے فکس کرنے کی کوشش کی کہ اس کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں اور خود عیاشی کرتے ہیں۔ اب بات جب کھلی اس حوالے سے، اس میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو مجھے معلوم ہوا۔ ایک تو یہ کہ جو محکمانہ انکوائری ہوئی ہے اس کا کیا بنا ہے، جو نائب تحصیلدار صاحب ہیں انہوں نے کی ہے، اس پہ کیا ریفرنس کوئی تیار ہوا ہے یا اس میں شراز پٹواری جو ہے وہ بے گناہ ہو گیا؟ اس حوالے سے بھی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ تو ابھی جو کہانی ہے مہتاب شاہ، شراز اور مبشر والی، اس میں اور بھی نام ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ صرف یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ پورا ایک گروہ ہے۔ مہتاب شاہ نے وہاں سے مبینہ طور پہ کچھ فرد بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں سے لیے ہیں کسی جگہ پریزنٹ کرنے کے لیے۔ یہ ساری کہانی جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئی ہے، اس میں کوئی ایک بندہ شامل نہیں ہے، اس میں یہ ایک پورا گروہ شامل ہے۔ اور کیا ضرورت پڑی تھی کہ مہتاب شاہ کو کہ کروڑوں روپے کے صرف وہ ڈاکومنٹس خرید رہا ہے اور زمین نہیں خرید رہا، بغیر قبضے کے وہ ڈاکومنٹس ہیں جو مہتاب شاہ خرید رہا ہے، جو میرے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں۔ اب تفتیشی جو ہے اس تفتیش کو آگے بڑھا رہا ہے، اس میں بہت ساری مبینہ طور پہ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو یہ 20 کروڑ روپے کا جو سودا طے ہوتا ہے، 20 کروڑ میں شراز سے طے ہوتا ہے سودا ڈاکومنٹس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 20 کروڑ کے اگر ڈاکومنٹس ہیں تو جو فراڈ ہونا ہے
وہ تو پھر اربوں میں ہونا ہے۔ اربوں کا بینیفٹ دینے کے لیے مہتاب نے، شیراز نے اور مبشر مجید نے گٹھ جوڑ کیا اور اس سسٹم کو لے کے آگے چلے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، تفتیشی اس کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے تفتیش کو، کیا تفتیشی جو ہے وہ مثبت انداز میں اس تفتیش کو آگے بڑھا رہا ہے یا ان کے لیے بھی کوئی مشکلات کھڑی ہونی ہیں۔ عموماً جب بات اربوں کی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ پولیس مجبور ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، یا ان کے افسران کو جو ہے وہ مینج کر لیا جاتا ہے، یا پھر نچلی سطح پہ جو ہے کچھ لوگ مینج ہو جاتے ہیں، لیکن پولیس کے لیے بڑا مشکل، اگر مینج نہ ہو تو ان کو پھر ٹرانسفر اور نوکری سے فارغ ہونے کے جیسے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاطف عزیز نے جو یہ سسٹم چلایا، تفتیش کو آگے لے کے بڑھا، اس میں مزید کیا نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، کیا نئے انکشافات سامنے آئیں گے، مہتاب شاہ کا جو کردار ہے وہ کتنا مضبوط اور کس کے لیے ہے، کیا مہتاب شاہ صرف اپنے بل بوتے پہ کوئی اپنی زمین سیدھی کرنے کے لیے یا کسی سوسائٹی کی زمین پہ قبضے کے لیے ڈاکومنٹس لے رہا تھا، یا اس کے پیچھے کچھ اور جو ہے کارستانیہ کارساز ہیں جن کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا تھا، اور کسی کو بچانے کے لیے یا کسی کی جگہ پہ کوئی گارنٹی دینے کے لیے یہ سارا سسٹم کیا جا رہا تھا، یا جو مبینہ طور پہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ فرد جو جارے ہوئے ہیں وہ کسی ادارے میں فرد بھی ریکارڈ کے فرد جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کر رہا ہوں تحقیقات کر کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس وقت ساری بات جو ہے وہ تفتیشی افیسر پہ ہے کہ وہ اس تفتیش کو کس طرح سے لے کے آگے بڑھتا ہے اور کیا نئے انکشافات سامنے آتے ہیں۔ جو بھی نئے انکشافات سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔